MNA ہیں چترال سے جناب عبدل لطیف صاحب PTI کے، تو مذاکرات کے حوالے سے اور پھر جو کول ہے ترسیلات زر نہ بھیجنا پاکستان، اس کے حوالے سے یہ سنیے گا۔ all the way from اسلام آباد سے NA1 چترال سے PTI کے ممبر قومی اسمبلی جناب لطیف خان صاحب موجود ہیں، اور ان سے پاکستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شیراز خان، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں کیا بلکہ اوورسیز میں بھی ہماری سوئی جو ہے وہ مذاکرات پہ اٹکی ہوئی ہے اور کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے سوالات بہت سارے کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں سر کہ مذاکرات کا مستقبل آپ کیسا نظر آتا ہے؟ شکریہ شیراز خان صاحب۔ اصل میں پاکستان میں مستقبل کے حوالے سے فور کاسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ صرف ماضی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا دوسرے ہوں، ان کی نیچرل جو فلو ہوتی ہے ان کو ہونے کوئی نہیں دیتا۔ تو ابھی یہ جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے بھی ادروائز پولیٹیکل فورسز جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ مذاکرات میں تو شامل ہے، لیکن یہ حقیقت سب پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ان مذاکرات میں وہ ایک بے اختیار قسم کی پوزیشن لے کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آگے سے گائیڈ لائن جو ہے، انسٹرکشنز انہیں کہیں اور سے ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ڈیڈ لاک بیچ میں آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشنز سچ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دو موٹی باتیں پوری قوم کے سامنے بھی رکھی، اور اپنی اس مذاکراتی جو عمل ہے اس میں بھی صرف دو باتیں رکھی، اور وہ بہت سمپل باتیں ہیں کہ بھئی 9 مئی کے حوالے سے جو ہم پہ بہتان ترازی ہوئی ہے، اور اس 9 مئی کو بنیاد بنا کر جو 26 نومبر کو ہم پہ جو لشکر کشی ہوئی ہے، ان دو ایونٹس کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ یہ جو انوسنٹ پولیٹیکل لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، جو ان پہ ظلم اور بربریت ہوتی ہے، ان کو بیچاروں کو، جو ہمارے ورکرز ہیں، جو انوسنٹ ہیں، جو بے گناہ ہیں، ان کو رہائی دی جائے۔ آپ اعتماد سازی کے لیے کچھ اسٹیپس لیتے ہیں تاکہ اگلے فریق کو یہ اندازہ ہو کہ اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے۔ تو ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے یہ بہانہ بناتے تھے بھئی آپ نے لکھ کے نہیں دیا۔ بھئی لکھ کے دینے کا کیا، ویڈیو موجود ہیں لوگوں کے، ہر فورم پہ یہ بات کی جاتی ہے۔ PTI کی پوری چیئرمین سے لے کر عام مجھ جیسے عام ورکر تک یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ ڈیڈ لاک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ ڈائریکشنز کہیں اور سے لیتے ہیں، اس لیے یہ بیچ میں تعطل آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی ڈیمانڈ سب کو معلوم ہے اور میڈیا پر بھی بہت دنوں سے ڈسکس ہو رہی ہیں۔ حکومت کی کیا مانگ ہے؟ وہ عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے کیا چاہتی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن شیراز خان صاحب آپ نے کیا۔ اچھا، اس جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کی طرف سے، ایک ہوتا ہے کھل کے اپنے موقف کا اظہار کرنا اور ببانگ دہل کرنا اور سب کے سامنے کرنا۔ وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ کہ بھئی وہ کتنا سنسیئر ہے اس حوالے سے اور کتنے وہ پازیٹیو ہیں۔ اب حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے مسائل بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئے ہیں 47 کے ذریعے، آنا چاہیے 45 کے ذریعے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے
کہ بھئی ہمیں جو ہے وقت دیا جائے، اگرچہ ہم فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں لیکن ہمیں وقت دیا جائے، ہمارے خلاف کوئی تحریک نہ اٹھے، ہم جو پاکستان کے ساتھ یہ جو کچھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ کھلواڑ ہمیں جاری رکھنے دیا جائے، اور ان کا اگر کوئی ایسا پازیٹیو ڈیمانڈ ہو جس طرح ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں اپنے مطالبات، ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. کہ ان شارٹ ورڈز یو آر سیئنگ کہ حکومت عمران خان صاحب سے این آر او مانگ رہی ہے. ایگزیکٹلی NRO مانگ گئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آیا ہم اندر ہوں گے. اچھا، این آر او کے حوالے سے 2-4 باتیں بتا دیں کہ یہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. میں لطیف صاحب دوسری طرف جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حکومت کے این آر او میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ بیرسٹر گور چیئرمین رہے، عمران خان بنی گالہ منتقل ہو جائیں، موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیں، اس کے علاوہ یعنی کہ روڈیں بلاک نہ کریں، ملک بند نہ کریں، یہ اس طرح کی شرائط ہے. میں ایسی چیزیں ہیں کوئی آپ کو پتا ہے کہ کسی جگہ ڈسکس ہوئی ہے؟ جی اس طرح کی باتیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہ چھیڑا جائے، اور حکومت ہماری چلنی چاہیے، اور جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے پھر پکڑ دکڑ نہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو جرائم ان سے سرزد ہوئے ہیں ان جرائم کو چھپانے کے لیے یہ خان صاحب سے صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے، ہون اگر تواڈی حکومت آ جائے تو سانو معاف کر دیں. یہ معافی NRO صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ ان کی ٹو سیو دیئر اسکن، جسٹ ٹو سیو دیئر اسکن. وزیر اعظم کے وسوسوں کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ پس پردہ تو دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ پہلا بلنڈر انہوں نے یہ کیا کہ جب نواز شریف نے ان کو کہا کہ بھائی آپ حکومت نہ بنائیں اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ آپ حکومت میں نہ آئیں، تو انہوں نے مطلب کہ اقتدار کا ان کو اتنا شوق تھا کہ یہ حکومت میں تو آ گئے. لیکن حکومت میں آنے کے بعد یہ چونکہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا، ذمہ داری ان کی تھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندے کی ذمہ داری تو 100% ہو اور اختیار اس کے پاس نہ ہو تو وہ کس کرب اور مشکل سے گزرے گا. ابھی جو بلنڈر انہوں نے یہ گزشتہ 2.5-3 سالوں میں کیا، بلکہ 2.5-3 سالوں میں نہیں، وہ پچھلی حکومت کو بھی ملا کے کوئی زیادہ ہی عرصہ ہی بنتا ہے. تو یہ جو بلنڈرز انہوں نے کیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب ہم عوام کے پاس تو جانے سے رہے. جب یہ اب الیکشن فار ایگزامپل اگر 6 مہینے سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں گے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کا ذہنی جو دباؤ آنا اور یہ جو مسائل کا شکار ہونا، اور پھر آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کہ وہ بیچارہ جب کوئی بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ آ کے وہ اپنے جو پرل آف وزڈم جب وہ بکھیڑتے ہیں تو جاپان جا کر وہ یہ نہیں وہاں پہ پوچھتے کہ بھئی جاپان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہے سر. وہ کیا اسٹیبلشمنٹ جب آل آف سڈن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو ملنے کی اجازت دیتی ہے اور صبح ان کو پتہ چلتا ہے، پھر بشرا بی بی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی شاید ان سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے ٹریک ٹو. تو یہ وزیر اعظم کا وسوسہ اس طرف اشارہ تو نہیں ہے کہ کہیں شاید وہاں ان کو معاف کیا جائے گا، کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی گیو وے دے گی؟ میں ان وسوسوں کی طرف آپ کا جواب چاہ رہا تھا. مجھے تو سچ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا بشرا بی بی ان کے مذاکرات کا تو مجھے نہیں پتا. لیکن ایک چیز جو میری انالیسس ہے، میرے خبر نہیں ہے کہ وہ جو لوگ ان کو لائے تھے وہ اب فیڈ اپ ہو چکے ہیں. اچھا، وہ ان کی جو نالائقی ہے اس سے وہ بھی بالکل فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اور وہاں سے بھی ان کو لان تان روزانہ کی بنیاد پہ سننی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ان پہ ذہنی دباؤ اور ان کے رویوں میں جو اب نارملٹی ہم دیکھ رہے ہیں جو وزراء ہیں اور اسپیشلی وزیر اعظم، تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس طرف سے بھی یہ خوش نہیں ہے. تو وہ والی بات ہے کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم،
تو جو ان کو لے کر آئے تھے یہ ان کے لیے بھی لائبلٹی ثابت کر چکے خود کو، اور پاکستانی عوام کے لیے تو لائبلٹی یہ ہے ہی۔ اچھا لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب سمجھوتا کیوں نہیں کر رہے ہیں، ڈیل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ماضی کے حکمرانوں نے ایسا متعدد بار کیا جس میں نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے 2-3 دفعہ سمجھوتا کر کے انہوں نے ملک کو آگے جانے دیا، انہوں نے اپنی سیاست بھی بچا لی، جب وقت حالات آئے تو واپس بھی آگے۔ تو اس میں حرج کیا، کم از کم سیاست آگے بڑھے، ملک آگے بڑھے اور حالات ملک کے نارمل ہو جائے، چونکہ یہ 2.5-3 سال سے یہ جنگ جاری ہے اور اس میں ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ لوگ جو ایم این ایز ہیں یا آپ کی سپورٹ کرنے والے عام لوگ ہیں یا آپ کے ورکرز ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، اور پھر چونکہ زیادتی ہو رہی ہے، الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، بہت ساری اور دوسری چیزیں، تو حکومت تو نو ڈاؤٹ کہ کسی کی محبوبہ ہے نہیں جو موجودہ حکومت، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے یا ہیومن رائٹس پر اس کا یقین ہے یا پاکستان کو آگے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ موجودہ حکومت تو کوئی کسی کی محبوبہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بھی تو سیاست کو، ملک کو اہمیت دینی چاہیے اور کوئی ڈیل بنانی چاہیے، کوئی سمجھوتا کر لینا چاہیے تاکہ حالات آگے بڑھے۔ بہت آپ نے خوبصورت سوال پوچھا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ خان صاحب بھی ڈیل کرتے، کمپرومائز کرتے اگر وہ صرف سیاستدان ہوتے، جس طرح نواز شریف نے کیا، جس طرح شہید بے نظیر نے کیا، جس طرح زرداری نے کیا، وہ بھی کر لیتا اگر وہ سیاستدان ہوتا۔ لیکن وہ ہے لیڈر، اور لیڈر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اے لیڈر لیڈز دا پبلک اوپینین ناٹ فالوز اٹ۔ اب عمران خان نے 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، ہماری پوری سیاسی تاریخ میں پہلا بندہ ہے جس نے فیصلہ یہ کیا کہ بھئی یہ کمپرومائز کی پالیٹکس جو ہے، دیکھیں کمپرومائز سے پاکستان کو ملا کیا؟ نواز شریف کمپرومائز کر کے باہر چلا جاتا ہے، پھر کمپرومائز کر کے واپس آ جاتا ہے۔ زرداری کمپرومائز کر کے باہر چلا جاتا ہے، پھر کمپرومائز کر کے ملک کے اندر آ کے صدر بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ کمپرومائز سے 75 سال میں ہمارے ایشوز حل نہیں ہوا، کیونکہ وہ دو پالیٹیشنز ہیں، وہ کمپرومائز کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ لیکن لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کو ڈائریکشن دیتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں بلکہ وہ ایک ڈٹرمنیشن اور ایک آئیڈیالوجی کے تحت قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ عمران خان نے کر دیا ہے۔ اب صرف پاکستان کی ترقی کی راہ میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے، یہ موجودہ حکومت اور اس حکومت کے جو سپورٹرز ہیں، وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں ود ان 6 months اور ود ان 1 year، تو پاکستانی قوم کا جو لیڈر ہے وہ ایک پراپر فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے جب آئے گا تو اس وقت اس پہ قوم کا اعتماد ہوگا، اس وقت اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اعتماد ہوگا، سرمایہ کاروں کا اعتماد ہوگا، اور پوری پاکستانی نظام کی ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جائے گی، جس کے بعد سرمایہ کاری نے اس ملک میں آنا ہے، اس ملک میں تو خان صاحب اگر پولیٹیشین ہوتے تو اس نے کمپرومائز کرنا تھا جو کر لیتے، لیکن بیکاز ہی از اے لیڈر اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کے لیے کام کریں گے۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے ان ملکوں کے لیے جہاں جمہوریت اپنے روح کے ساتھ موجود ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو کہاں سے ریلیف ملے گا؟ مجھے آپ بتائیں، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، عوام نے ووٹیں دی، لیکن جو عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، سختیاں چلو برداشت کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے دوسرے لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں جیلوں میں ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں، بہت ساری اور چیزیں، تو کہاں سے ریلیف ملے گا؟ چونکہ آپ کی ڈائریکٹ لڑائی یا عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہاں سے پیچھے ہٹنے والی ہے نہیں۔ آرمی چیف کی بات کریں تو ان کے ابھی 3 سال باقی ہیں، سپریم کورٹ 1 کے بجائے 2 سپریم کورٹ ہو گئے، ہائی کورٹ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ دے نہیں سکتا، تو یہ پھر ٹٹ فار ٹیٹ والی صورتحال ہے۔ تو
کہیں سے تو کوئی عوام کو بھی ریلیف ملے، پارٹی ورکروں کو بھی ملے، میڈیا کو بھی آزادی ہو. تو یہ صورتحال بند گلی کی طرف دھکیلنے والی ہے، تو نکالے گا کون؟ اس کو صرف ایک چیز نکال سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز ہوں، قوم کی رائے جانی جائے، جینین منتخب لیڈرشپ سامنے آئے، وہ جینین منتخب لیڈرشپ سامنے آ کے اس ملک کے لیے دور رس پالیسیاں بنائے، ان دور رس پالیسیوں پہ سب کا اعتماد ہو، تبھی ملک آ جائے. فار ایگزامپل، ایک جس طرح آپ نے فرمایا کہ بند گلی میں، تو اس بند گلی میں یہ لوگ خود گھس گئے ہیں، ہم تو ان کو سیف پیسج دے رہے ہیں. یہ سیف پیسج یہ جس بند گلی میں تھے، ادروائز خان صاحب کنٹینیوسلی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن چونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ مکمل طور پر بند گلی میں ہیں، تو ان کو سیف پیسج دینے کے لیے، کچھ فیس سیونگ دینے کے لیے تحریک انصاف نے، خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو فیس سیونگ ہم دیتے ہیں. تھوڑا بھی ان میں اگر کوئی سینس ہے تو یہ اس کو غنیمت جان کر ان مذاکرات کی بنیاد پر کوئی ایسا فیصلہ کرنے پہ یہ آ جائیں گے کہ جس سے جو بند گلی میں ملک کو بھی لے گئے ہیں، خود بھی اس بند گلی میں پھنس گئے ہیں، تو اس بند گلی سے ملک کو بھی ہم نے نکالنا ہے اور ان کو بھی نکالنا ہے. تو اس کے لیے یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائل سٹون ہے. پہلی آپ نے پھر بال مذاکرات کی کورٹ میں پھینک دی ہے. جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، الگ کہ وہ مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہے. دوسری طرف مذاکراتی ٹیم بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا 2 دن پہلے ایک بڑا سخت ٹویٹ آتا ہے، اور وہ ٹویٹ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ٹیکٹس ہے. دوسری طرف جب مذاکرات کی بھی وہ اجازت دے رہے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں جو معاملات کو سبوٹاژ کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف رانا ثناء اللہ بھی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بڑی سخت کرتے ہیں، وہ بھی پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال جب ہو جاتی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بیرسٹر گور مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے مذاکرات کریں، مذاکراتی ٹیم کی ملاقات پھر کیوں نہیں کروائی جا رہی جیسا کہ بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں حکمت تو کوئی نظر نہیں آتی مجھے. یہ میرے خیال میں ان کی نادانی ہے اور ان کی بیوقوفی میں کہوں گا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس مذاکراتی ٹیم کو اپنے لیڈر، اپنے قائد کے ساتھ ملاقات سے روک رہے ہیں. تو اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنا چیئرمین صاحب وہ ایز اے پارٹی چیئرمین مذاکرات کا حصہ ہو نہ ہو، لیکن عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کے چیئرمین ہیں گور صاحب، تو وہ انہوں نے ملاقات کی ہے. اور خان صاحب کی جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پہل ہر مرتبہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، حماقت حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. اگر حکومت اس کو ایک اسموتھ پروسیس کو آگے بڑھاتی اور ہماری مذاکراتی ٹیم کو اپنے قائد سے ملنے کی اجازت دے دیتی، اور خان صاحب سے ملنے کے بعد ظاہر ہے کہ خان صاحب کی کچھ انسٹرکشنز اور گائیڈنس لے کے وہ دوبارہ آ جاتے، تو یہ پروسیس آگے چل رہا ہوتا. لیکن چونکہ انہوں نے ایبرپٹلی ایک انٹینشنلی میں سمجھوں گا کہ انہوں نے ایک ڈیڈ لاک کریٹ کرنے کے لیے وہ خان صاحب سے ملاقات کی جو بات تھی وہ بیچ میں رہ گئی. تو خان صاحب تو ان کو تقریباً 26 سال سے پالیٹکس میں ہیں، وہ ان کے رگ رگ سے واقف ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. جب یہ پھنس جاتے ہیں تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، تھوڑی سی ان کو اسپیس مل جائے تو یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں. یعنی بلا جواز ایک غیر ضروری طور پر تعطل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ڈیلیگیشن جا رہی ہے پارٹی کی اور وہ اپنے لیڈر سے مشاورت کیے بغیر کسی مذاکراتی ٹیم میں یا پروسیس میں شامل ہو. یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو کسی عقل مند آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے ترسیلات زر بیرون ممالک سے پاکستان بھیجنے
نہ بھیجنے کی اپیل کر رکھی ہے. پی ٹی آئی اس کو آن کرتی ہے. میں شیخ وقاص کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. میرے جیسے لوگ جو بیرون ملک جن کی آدھی زندگی گزر گئی، ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، سیاسی معاشی استحکام وہاں چاہتے ہیں. میں بھی اس کی حمایت نہیں کرتا. میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسی پیش رفت، کوئی ایسی بات بیرونی ہو یا اندرونی ہو جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائے، اس کی ہم حمایت نہیں کرتے. اور یٹ آپ لوگوں نے یہ اپیل کر رکھی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے کہ وہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں. کیوں؟ اس کا عمران خان نے تو، شیراز خان صاحب، اس چیز کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا. یہ ایکچولی انیشیٹو اوورسیز پاکستانیوں کی ان کا ایک انیشیٹو تھا کہ وہ اپنی، دیکھیں، وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سب کہتے ہیں، جو بھی حکومت میں آتا ہے، جو بھی ایون اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے. تو اب وہ لندن کی سڑکوں میں، نیو یارک کی سڑکوں میں، اور دوسرے اپنے اسپین میں، ہر شہر میں وہ باہر نکلے. انہوں نے احتجاج کیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کو روندا جا رہا ہے، پاکستان میں آئین جو ہے اس کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. وہ احتجاج کرتے رہے، پیسفل احتجاج کرتے رہے، اور یہاں سے دھمکیاں ان کو کیا دی گئیں کہ بھائی جی ہم آپ کے شناختی کارڈز اور پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کریں گے. آپ ان پہ فائر کر دیتے ہو، آپ ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہو، خواتین بچوں کو آپ نہیں بخشتے. لیکن جو لوگ اس ملک سے باہر ہیں جہاں پہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن اویلیبل ہے، تو یہ ان کی طرف سے رد عمل ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ وہ وقت خدا نہ لائے کہ عمران خان نے اگر اعلان کر دیا تو باہر ملک سے ریمیٹنسز نام کی چیز اس ملک میں نہیں آنی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آئے خدا کرے کہ اس ملک میں ریمیٹنسز جو ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی 95% جو ہے وہ خان لورز ہیں، وہ خان کی ایک کال پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ایک کوئی پراپر ہمارے قائد کی طرف سے، مرشد عمران خان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا اپنا ایک انیشیٹو تھا. اور یہاں پہ بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو، خان کی کال الگ ہوتی ہے، میرا اور کسی دوسری شخص کا کہنا جو ہے اس کے، لیکن ایون دین جو ہے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہو اور یہ پاکستان مزید جو ہے وہ تباہ ہو. تو اس کی بھی رسپانسبلٹی ان کی ہے کہ وہ موقع ہی نہ آئے کہ اس طرح کے جو ہے ہارش اسٹیپس لیے جائیں اور پاکستان کو مجموعی طور پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. تھینک یو ویری مچ لطیف صاحب، MNA چترال.